بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میرے پاس ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کا ایک خط ہے جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو لکھا ہے۔ یہ خط انہوں نے 1 مئی 2023 کو لکھا ہے۔ اگرچہ خط یہ کہیں نہیں چھپا، ہم سب کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ خط مطالعے کے قابل ہے۔ اس خط میں جہاں الطاف حسین کے گلے شکوے ہیں، وہاں انہوں نے نواز شریف کی بے بسی کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنی بے بسی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں اس موضوع پر آپ سے کھل کر بات کروں گا۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میں اس خط کے کچھ اقتباسات پڑھوں گا۔ سارا خط تو بہت لمبا ہے، لیکن میں آپ کو اس خط میں الطاف حسین کی بے بسی، گلے شکوے اور وہ ساری باتیں یاد کرائیں کہ جس میں وہ نواز شریف کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سلام و آداب، آج آپ جس مشکل دور میں رہ کر ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ ماضی کا ذرا سفر کریں۔ آپ کو کراچی COP کا ایشیا کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا جلسہ شاید یاد ہوگا جو 26 جنوری 1990 کو شاہراہ قائدین پر منعقد ہوا تھا، جس میں مارکس وائے پیپلز پارٹی کے ملکی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ اس جلسے کا سارا خرچہ اور تمام تر انتظامات MKM نے کیے تھے۔ تمام رہنماؤں کے خطابات کے بعد جب میں نے خطاب کیا تھا تو دیگر سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ پنجاب سے وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا۔ اس وقت میرے مخاطب صرف عوام ہی نہیں تھے، بلکہ تمام سیاسی اور مذہبی رہنما تھے، اور آپ بھی تھے۔ آپ ہی مستقبل کے متوقع امیدوار تھے، وزیر اعظم کے مستقبل کے وزیر اعظم کے امیدوار تھے۔ میں نے آپ کو وزیر اعظم بنوانے میں نہ صرف انتھک محنت کی، بلکہ انتہائی اہم کردار بھی ادا کیا۔ آپ سے صرف ایک ہی وعدہ لیا تھا کہ آپ اقتدار میں آ کر ملک میں رائج فرسودہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر کے لاکھوں اور ہزاروں ایکڑ زمینیں ضبط کر کے انہیں غریب کسانوں، حاجیوں اور مزارعین میں تقسیم کر دیں گے، جس کے جواب میں آپ نے نہ صرف مثبت انداز میں سر ہلا کر ہاں ہاں کی تھی، بلکہ زبان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود بھی جاگیردارانہ نظام کا شدید مخالف ہوں۔ لیکن اقتدار میں آتے ہی آپ کی سوچ اور فکر کا زاویہ یکسر تبدیل ہو گیا، اور آپ نے اپنے ایک سچے اور مخلص دوست الطاف حسین سے نہ صرف سراسر بے وفائی کی، بلکہ اس کے ساتھ کھلا دھوکہ بھی کیا، جس نے آپ سے ایک پائی حاصل کی، نہ ہی زمین یا بڑے یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی پلاٹ یا پرمٹ اپنی ذات یا اپنے خاندان کے لیے حاصل کیا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی مفاد حاصل کیا۔ بہرحال یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ پھر انہوں نے اس کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے جو سردار محمد چودھری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دا کرائم الٹیمیٹ۔ ان کے صفحہ 605 کا جو تذکرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے سردار محمد چودھری صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے میں خود بھی اتفاق نہیں کرتا۔ نواز شریف یا کوئی اور پالیٹیشین بھی ہو، MKM کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں
ایم کیو ایم کا اپنا بڑا بھی رول رہا ہے۔ کاش کہ ایم کیو ایم ایسی صورتحال پیدا نہ کرتی کہ اس کے لیے اس کے خلاف آرمی ایکشن ہوتا۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں نو گو ایریا بنا دیے اور ایک پیرلل گورنمنٹ بنا دی، ایک پیرلل نظام تھا، تو پھر اس کے لیے پھر کاروائیاں ہوئی اور بڑی کوشش کی گئی کہ ایم کیو ایم کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے۔ تو چودھری نثار علی خان یہ بات برملا کہتے تھے کہ انہوں نے بڑی مذاکرات کیے اور بڑی کوشش کی کہ ایم کیو ایم قومی دائرے میں شامل ہو جائے، لیکن قومی دائرے میں شامل نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں لندن میں تھا تو لندن کے اس ہوٹل میں جو ڈورچسٹر ہوٹل ہے، وہاں سے انہوں نے آرمی آپریشن کو رکوانے کے لیے فون بھی کیا تھا نواز شریف نے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑے مقصد کے لیے اپنے 14 دوستوں کی قربانی دے دی ہے، آپ نے فوجی آپریشن رکوانے کے بجائے فوج کی حمایت کی۔ یہ بات تو درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سیاستدان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بات ہے کہ سارے سیاستدان بے بس رہے۔ کاش کہ ایم کیو ایم بھی کچھ اپنے رویے میں تبدیلی کرتی، نرمی کرتی، تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کا صدر تھا، تو ایک دن اچانک الطاف حسین اسلام آباد آئے ہوئے تھے، تو لال حویلی میں وہ تقریب کے بعد یہ تو میں نے اس سے رابطہ قائم کیا، ان کو دعوت دی میٹ دا پریس پروگرام میں، تو 2 گھنٹے کا نوٹس پر وہ پریس کلب آ گئے، اور وہ بھی حفاظتی اقدامات کے طور پر تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو، اچانک وہ آئے۔ پھر بعد ازاں جب یہ جلاوطنی کی زندگی کو بسر کرنے چلے گئے تو بھی ان کا ایک میں نے خطاب کروایا، ٹیلی فونک خطاب ہوا۔ ہماری طرف سے تو ان کے ساتھ بڑا تعاون ہوتا رہا، لیکن اگر الطاف حسین کا جھکاؤ نہ ہوتا پڑوسی ملک کی طرف اور ان کی مدد نہ لی ہوتی، تو میرا خیال یہ تھا کہ الطاف حسین کو قومی دائرے میں شامل کرنا آسان تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی کراچی کے لوگ الطاف حسین کو بھولے نہیں، ان کے دلوں سے محو نہیں ہوئے، لیکن جو ان کے ساتھ ان کی تقاریر پر پابندی یا ان کے ٹیلی ویژن پہ ان کی یہ ختم ہوا، یہ اس رد عمل کا نتیجہ ہے کہ عمران خان کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، کسی دور میں بھی ان کو کھل کر پھر سیاست کرنے نہیں دے گی۔ پھر ایم کیو ایم توڑی گئی، اس میں سے اس کی مختلف شاخیں نکلیں، پھر ایم کیو ایم کی ایم کیو ایم پاکستان بنی، ایک ایم کیو ایم لندن بن گئی، حقیقی تھی، مختلف اس کے گروپ بنے۔ لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے آج بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر جس طرح وہ معافیا مانگتے ہیں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں اداروں سے معافیا مانگتے ہیں، میرا قصور مجھے معاف کر دیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ قومی دائرے میں شامل کرنے کی کا عہد کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، لیکن یہ معافی 2 طرفہ ہونی چاہیے، ایک طرفہ نہیں ہونی چاہیے۔ الطاف حسین کے رویے سے کراچی کے حالات مزید بہتر ہوں، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، اور پھر جو ایم کیو ایم کی اپنی اسٹرینگتھ ہے اس کے تحت اس کو زندہ رہنے کا بھی حق ہو، لیکن پیرلل حکومت وہاں نہ بنائے، وہاں ایک ایسی حکومت رہے جو وفاق کے ساتھ بھی چلتی ہو اور صوبے کے ساتھ بھی چلتی ہو۔
اور مجھے امید ہے، ویسے بڑی حیرانی والی بات ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو خط لکھا اور پھر اس میں بے بسی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے اور پھر بھی آپ پاکستان واپس نہیں آ سکتے۔ الطاف حسین صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے کہ نواز شریف کیوں واپس نہیں آ سکتا۔ نواز شریف کی راہ میں وہ لوگ رکاوٹ ہیں جنہوں نے ان کو نائل قرار دیا تھا، وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ موجود ہیں نواز شریف کے لیے پاکستان واپس آنا ممکن نہیں، لیکن آئے گا نواز شریف۔ نواز شریف کو پاکستان واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کا ملک بھی پاکستان ہے، آپ چھوڑیں برطانیہ کی شریعت، آ جائیں پاکستان واپس، معاملات طے کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی پاکستان واپسی ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی کے طور پر ملک کی سیاست میں حصہ لینا ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ شکریہ۔